ہمارے معاشرے میں ورجنٹی کو لے کر بہت سارے مسکنسیپشنس موجود ہیں، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے، سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے، شعبہ طب اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، اور شریعت کے نظر میں اس کی کیا اہمیت ہے، کیا حیثیت ہے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک نوجوان لڑکی کا پاک دامن ہونا وہ اس بات سے طے کیا جاتا ہے کہ اگر اسے بلیڈنگ ہوتی ہے تو لہٰذا وہ عورت زانیہ نہیں ہے، اس نے کسی کے ساتھ زنا نہیں کیا، اس نے کسی کے ساتھ کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا۔ عام طور پر یہ معاشرے میں ہمارے بات چلتی ہے، اور نوجوان اکثر اس بات کا شکار ہیں کہ ان کے ساتھ جو بتانے والے ہوتے ہیں وہ یہی بات بتاتے ہیں۔ مختلف قسم کے واقعات سامنے آتے ہیں اور مختلف قسم کی رسمیں ہمارے معاشرے میں اس چیز کو لے کر بنی ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ اپنے گھر میں سفید چادر بچھاتے ہیں۔ میں بہت زیادہ کوشش کروں گا کہ اپنے ایسے الفاظ کا انتخاب کروں کہ حیا بھی باقی رہے اور بات بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ سفید چادر بچھاتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ بلیڈنگ ہوئی یا نہیں ہوئی، یا پھر لڑکی کے دوست اس سے یہ پوچھتے ہیں کہ ہاں جی سناؤ معاملہ، کیا ہوا، بلیڈنگ ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی۔ اور چونکہ مرد کا ذہن بھی یہ بنا ہوا ہے، تو اگر کسی خاتون کو بلیڈنگ نہیں ہوتی پہلی رات تو طلاق تک نوبت آ جاتی ہے، اور اس بات کو مان لیا جاتا ہے کہ یہ عورت گنہگار ہے، اس نے کسی کے ساتھ زنا کیا ہے۔ تو میرے دوستو، اس چیز کو معاشرے سے ختم کیا جائے، اس کی اصل کو جانیں، اس کی حقیقت کو جانیں۔ انسان کی زندگی اتنی بے قیمت نہیں کہ اس پر ایسے ہی داغ لگا دیا جائے اور اس پر تہمت لگا دی جائے۔ تہمت کی اسلام میں ناپسندیدگی آئی ہے اور اسلام نے تہمت لگانے کو ناپسندیدہ قرار دیا، تو اس لیے ان چیزوں سے نکلیں۔ ورجنٹی کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ عورت کی ورجنٹی تو آپ نے دیکھی بلڈ کے ذریعے سے، اگر عورت آپ کی ورجنٹی کو جانچنا چاہے تو وہ کیسے جانچے؟ یعنی کہ اگر آپ کا مادہ کم اخراج ہوتا ہے، آپ کا ٹائم پیریڈ کم ہے، تو وہ بھی یہ کہہ دے آپ نے ساری زندگی زنا کیا اور آپ منہ کالا کرتے رہے۔ تو اس لیے میرے دوستو، میسٹربیشن کا معاملہ جو ہے وہ تو ایک عام سی بات ہے۔ اگر کوئی لڑکا کوئی لڑکی میسٹربیٹ کرتے ہیں، اپنے آپ سے لذت کو حاصل کرتے ہیں، اس کے بہت سارے نقصانات ہیں، لیکن میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، میں موضوع سے ہٹ جاؤں گا۔ موضوع یہ ہے کہ مسکنسیپشنس ہے معاشرے میں ورجنٹی کو لے کر کہ عورت ورجن ہونی چاہیے، ہمیں کواری عورت چاہیے، ہمیں کواری لڑکی چاہیے، اور کواراپن جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے بلڈ کے ساتھ۔ تو اس لیے اس بات کو ذہن سے نکال دیں کہ عورت کی شرمگاہ میں جو پردہ بغارت ہوتا ہے، اگر وہ پھٹتا ہے تو بلڈ آتا ہے، اگر وہ پردہ وہاں پر موجود نہیں ہوتا تو بلڈ نہیں آتا۔ اب یہ جو پردہ بغارت ہوتا ہے یہ عام طور پر اچھل کود سے پھٹ جاتا ہے، یا پھر کوئی عورت بہت زیادہ ٹینشن لیتی ہو، ڈپریشن کا شکار رہتی ہو، اس سے بھی ایسا ہوتا ہے کہ پردہ اس کا زائل ہو جاتا ہے۔ لیکن شادی کے رات اگر کسی عورت کو خوف و ہراس ہے، کسی لڑکی کو اسے خوف ہے، تو ایسا ہوتا ہے کہ پردہ بغارت اس رات پر زائل نہیں ہوتا، بعد میں کبھی زائل ہو جاتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو اس لیے معاشرے میں جو رسم بنی ہے نا عورت کی ورجنٹی کو جانچنا، اب شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ زانی مرد کے لیے زانی عورت اور مومن مردوں کے لیے مومن عورتیں۔ تو اس لیے میرے دوستو، اگر آپ نے نکاح کیا اور بلیڈنگ کا معاملہ نہیں ہوتا تو آپ کو اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ اگر آپ نے زنا نہیں کیا تو ایسا ہو نہیں سکتا آپ کو زانی بیوی مل جائے۔ اگر آپ خود جو ہے ایمانی سطح کے اعتبار سے بلند ہیں تو آپ کو بلند ایمان والی عورت ملے گی، بلند ایمان والی بیوی ملے گی۔ تو اس لیے جو جس اعتبار سے جتنا زیادہ دین کے قریب ہوگا اس کے اعتبار سے اس کو بیوی ملے گی۔ تو اگر آپ نے غلط کام کیے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ قرآن کا جو ضابطہ ہے قرآن نے طے کیا، اللہ جو چاہیں وہ ہو سکتا ہے، لیکن قرآن نے اپنے ایک ضابطے کو بتایا کہ مومن مرد کے لیے مومن بیوی ہے، مومن عورت ہے، اور زانی مرد کے لیے زانی عورت ہے۔ اس لیے جو رسم چل رہی ہے میرے دوستو، اس سے گھر ٹوٹ رہے ہیں، اور انسان کی زندگی اتنی بے قیمت نہیں کہ اسے ذلیل کیا جائے، اسے رسوا کیا جائے۔ آج ہمارے معاشرے میں طلاق یافتہ عورت کی کیا حیثیت ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے، تو لہٰذا ایسی رسموں سے بچیں۔ یہ گناہ کبیرہ ہے، سفید چادر بچھانا اور پھر دیکھنا اور دوستوں کا پوچھنا اور بتانا۔ میاں بیوی کی جو باتیں ہیں وہ ان دونوں کے درمیان رہنے کی باتیں ہیں، اس کو ان کے بستر سے اور ان کے کمرے سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، جو کمرے کی باتیں ہیں کمرے میں رہنی چاہیے۔ تو لہٰذا ایسی چیزوں کو معاشرے میں عام کریں اور ان چیزوں کو معاشرے سے ختم کریں جس میں جہالت ہے اور جس میں جہالت نظر آتی ہے، ہمارے ایسے کام جس سے جہالت کی جھلک اس میں موجود ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں آپ ضرور اس بات پر عمل کریں گے، اور اگر آپ نے نکاح کیا اور کوئی ایسا بلیڈنگ کا معاملہ نہیں ہوتا تو آپ ضرور اس چیز کو پازیٹیو وے میں لیں گے۔